من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو، رب دے خزانیاں نو لوٹ لو۔ شب برات آنے والی ہے، خوشیوں کی رات لانے والی ہے، دکھوں کو مٹانے والی ہے، مشکلات کو دور کرنے والی ہے۔ آ گئی وہ رحمتوں والی رات، بہار لانے والی ہے۔ تو لوٹ لو رب کے خزانوں کو لوٹ لو، جتنا لوٹ سکتے ہو اتنا لوٹ لو۔ شب برات کی خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرات عزیز احباب، تمام احباب کا بہت بہت شکریہ جو اس چینل کو پسند کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والی رات کی برکت سے سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور آنے والی رات میں جو اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں کی رحمتوں کی نچھاور ہوگی مسلمانوں کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس رحمتوں کی برکت سے سب کو مالا مال بنا دے۔ شب برات کی فضیلت، عبادت، شب برات کو شب بیداری کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے روایات میں کہ جو شخص اس بابرکت رات کو 100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، کتنے؟ 100 رکعت۔ لیکن رب کے خزانوں کو لوٹنا ایسے نہیں کہ انسان کہے کہ میں پوری رات چارپائی پہ سو جاؤں اور پھر اللہ تعالیٰ کے خزانے بھی لوٹ لوں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر لوٹنے ہیں تو رات کو آپ کو جاگنا پڑے گا، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہونا پڑے گا، تب یہ جا کے خزانے آپ کو ملیں گے۔ جو شخص اس رات کو 100 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف 100 فرشتے بھیجے گا۔ کتنے فرشتے؟ 100 فرشتے بھیجے گا، اور 100 میں سے پھر تقسیم ہوں گے فرشتے۔ 30 فرشتے آئیں گے اس کو مبارکباد دینے کے لیے۔ کس چیز کی مبارکباد دینے کے لیے؟ کہ تو جنتی ہے، جنت کی بشارت سنانے کے لیے آئیں گے۔ اور 30 فرشتے آئیں گے اس کو جہنم کے عذاب سے امن دلانے کے لیے۔ 30 فرشتے اسے دنیا کے مصائب سے، یعنی کہ دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہوں گی ان مصیبتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور 10 فرشتے آئیں گے اس کو شیطان کے فریب سے بچانے کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ ایک رات کا انعام ہے، اور جو ایک سال کے اندر 365 راتیں بنتی ہیں، ایک سال کے اندر 365 دن بنتے ہیں، جو 365 راتوں کو جاگتا ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اگر حسد کرے گا، صرف اپنے لیے مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے بہا ہے، مل تو جائے گا، لیکن وہ جو اس کے اندر چاشنی ہوگی، محبت ہوگی،
وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ تو وہی دعا، وہی الفاظ اگر دوسرے کے لیے بھی استعمال کرے گا، تو جب دوسرے کے لیے استعمال کرے گا تو جو قبر کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان، اگلی دنیا کو بسانے چلے گئے، ان تک حقیقتاً یہ الفاظ پہنچتے ہیں۔ ان الفاظوں کا، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظوں کا ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جب ان کو فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ان کے دل سے بھی دعا نکلتی ہے، وہ بھی دعائیں دیتے ہیں۔ جو قبر والے ہیں وہ بھی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں بندے نے ہمارے لیے دعا کی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے، میرے لیے بہت ساریاں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگا کریں تو صرف اپنے لیے مت مانگا کریں، اپنی دعا میں، اپنی نگاہوں میں، اپنے دلوں میں اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کو بھی، جو جاننے والے ہیں ان کو بھی، جو نہیں جانتے، جس کو آپ نہیں جانتے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہی بیڑے پار کر دے گا۔ تو ہم نے بیڑے پار کروانے ہیں، یعنی کہ کشتی دریا میں جب چلتی ہے تو کشتی کے اندر بیٹھنے والے سوار یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کشتی درمیان میں جا کے کھڑی ہو جائے، وہ اسی نیت سے بیٹھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قدم رکھتے ہیں کشتی میں کہ یا اللہ ہم سب کو، جتنے بھی سوار ہیں، جو چلانے والا ہے، جو جانے والا ہے، مولا کریم خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو دوسرے کنارے لگا دینا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مل جل کر دعا کرتے ہیں تو وہ کشتی چلتے 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 اپنے وقت مقرر پر دوسرے کنارے جا کے لگ جاتی ہے۔ جب لگ جاتی ہے، کیوں کہ دریا کا جو احاطہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، سمندر کا جو احاطہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے۔ بچ گئے تو زندگی، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ گئی، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کشتی ڈوب گئی، اتنے بندے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اگر ڈوب گئی تو موت آ گئی، زندگی ختم ہو گئی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیڑوں کو پار لگا دے گا، اس دنیا کے اندر بھی اور اگلی دنیا کے اندر بھی۔ اس دنیا کے اندر کیسے لگائے گا؟ وہ ایسے لگائے گا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، کہ اس دنیا کے اندر جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں مشکلات والی، حاجات والی، اولاد والی، سختی والی، بیماری والی۔ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ جو بندہ بھی کسی کے بارے میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی سختیوں کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی سختیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کی حاجات کو پورا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے، دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ یہ بیمار ہے، ہم بھی اکثر دعا لوگوں کے لیے کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے کہ فلاں بندہ حج پہ چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ کسی کی سن لیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایک دن آتا ہے اس کی دعا کو، اسی کی دعا کی بدولت وہ بندہ حج پہ چلے جاتا ہے، مدینہ پاک کی زیارت کر آتا ہے۔ تو کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کے، دعا کو قبول کر کے اس بندے کو شفا فرما دیتا ہے۔ حضور والا یہ رات آنے والی ہے، شب برات آنے والی ہے، بہاروں والی رات آنے والی ہے،
اس رات کو زندگی، موت، بیماری، شفا، فراخی و کشادگی، رزق کی تنگی، آسانی، مشکلات، سعادت، شقاوت اور اس طرح کے کئی امور، کئی دیگر کاموں کے فیصلے شب برات کو ہوتے ہیں۔ کس چیز کے؟ زندگی کے، موت کے، بیماری کے، کسی کو شفا ملنی ہے، کسی کو بیماری ملنی ہے، کس کا رزق فراخ ہونا ہے، کس کے رزق کے اندر کشادگی ہونی ہے، اور کون مشکلات کے اندر آئے گا۔ اس طریقے سے اس طرح کے دیگر کاموں کے فیصلے اسی شب برات کو ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں آسانیاں ہوں، میری موت میں آسانی ہو، میری موت اچھی ہو، میری زندگی اچھی ہو، زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، موت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، تو اگر ان کو اچھا چاہتے ہو، بیماری سے شفا پانا چاہتے ہو، اور رزق کی تنگیوں تکلیفوں سے دور رہنا چاہتے ہو، تو آنے والی رات کو جاگو، آنے والی رات کو جاگو، اپنے رب کو راضی کرو۔ جب اپنے رب کو آپ راضی کریں گے تو آپ کا رب آپ کے اوپر خوش ہوگا، تو جو نزول رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی وہ آپ پر بھی ہوگی۔ جو جاگے گا، عبادت کرے گا، قرآن پاک پڑھے گا، نوافل نماز ادا کرے گا، درود پڑھے گا، وہ کچھ نہ کچھ پا لے گا۔ تو انشاءاللہ ویڈیو تھوڑی سی لینتھ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کی اگلی نشست جو اگلی ویڈیو میں آئے گی تو انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ تو آخری گزارش یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو سو کر راضی نہیں کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو جاگ کر راضی کرنا ہے۔ مرد حضرات جتنے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی سن رہے ہیں، یہ قسمت کی بات ہے کہ شب برات 2026 کے اندر ہمیں پتہ نہیں کس کس کو نصیب ہوگی، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کس کس کو نصیب ہوگی۔ اگر جس کو بھی نصیب ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، اپنے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، آ کر نوافل پڑھے، رات کو جاگے، تسبیحاں پڑھے، جو بھی آتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اپنے لیے بھی دعا کرے، دوسرے مومنوں کے لیے بھی دعا کرے۔ جب دوسرے مومنوں کے لیے بھی دعا کرے گا، اپنے لیے بھی دعا کرے گا، تو انشاءاللہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ آپ کا بھائی احمد نواز انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اگلے ٹاپک کے اندر کہ اس رات میں رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے اس کے اندر اس کے بارے میں بتائے گا۔ تب کے لیے اجازت۔ بس آخری گزارش کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا، دوسروں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر، رحمتوں والی رات آ رہی ہے تو چلو کوئی اس رحمتوں والی رات کے اندر 2 نوافل پڑھ لے گا، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی دعا کرے گا انشاءاللہ، تو آپ کی آخرت بھی سیدھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی سیدھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لازمی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر بٹن دبا دینا، سبسکرائب بھی کر دینا۔ آپ اکثر لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، لیکن مہربانی کر کے لازمی اس کو سبسکرائب بھی کیا کرو،
شیئر بھی کیا کرو اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرو۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ بفضل